ابھی چند دنوں کے بعد ایک عظیم ماہ مقدس کی آمد ہے۔ رحمتوں، سعادتوں بڑا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مقدس کو پانے کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی آمد سے پہلے ہی اس کے استقبال اور اس ماہ مقدس کو گزارنے کے لیے اپنے معمولات کی ریہرسل پریکٹس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی شروع فرما دیتے تھے۔ روزوں کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت، تلاوت قرآن مجید کی کثرت اور نوافل کی کثرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیتے تھے، اور یوں ہی یہ ماہ مقدس آتا تو پورے سال کے معمولات بدل کر اس ماہ مقدس میں معمولات پورے سال سے الگ تھلگ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب جی بھر کے بھور انہما کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ اس ماہ مقدس کو گزارتے تھے، اور اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت اجابت کو بھی اس چیز کی دعوت دی۔ تو میں نے آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ بھی ایک مومن کے لیے، ایک اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور خواہش رکھتا ہے، بلکہ ہر انسان بالعموم اور ہر ایمان والا یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کی کچھ اوصاف اور کچھ شرائط ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر ایسی اس کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ جو بندہ ان اوصاف، ان شرائط پر عمل کرتا ہے، وہ صرف کامیاب نہیں ہے، بلکہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہی وہ وارث ہیں، مالک ہیں کہ جنہیں فردوس کی میراث ملے گی، فردوس کی جگیر ملے گی۔ فردوس جو جنت ہے، جنت میں سب سے جو اعلیٰ مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور اس جنت الفردوس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص جنت کا مقام ہے جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے اسی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو ان اوصاف کو اپنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا، کامیابی ہوگا، اور کامیابی کا جو نتیجہ ہے، جو پھل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بتلا دیا کہ وہ کوئی عام معمولی انعام یا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی ہی مومن کے لیے وہ ہے کہ جنت الفردوس میں مقام مل جائے۔ تو رب کائنات نے سب سے پہلی بڑی تحقیق سے بات کی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون،
کہ بے شک مراد کو پہنچے، کامیاب ہوئے ایمان والے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان شرائط کو اپناتا ہی ایمان والا ہے، اور یہ حکم ہی ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور ماہ مقدس جو آ رہا ہے یہ ایمان والوں کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اس ماہ مقدس میں رب کائنات کے جو رحمت کے دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور چھما چھم اس کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور ایمان والے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں نیکیوں سے۔ تو فرمائے ایمان والوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی جو شرط ہے، پہلی جو صفت ہے مومن کی، وہ فرمایا ایمان کے بعد جو پہلی صفت ہے، یا ایمان کے بعد دوسری جو صفت ہے یا کام ہے، وہ نماز، اور نماز بھی ایسی جس میں خشوع و خضوع ہو۔ کیا ہو؟ خشوع و خضوع ہو۔ علماء لکھا ہے خشوع و خضوع کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ظاہری اعضاء، ظاہری شکل و صورت، یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دے، اللہ کے سامنے پیش کر دے، یہ خضوع ہے۔ یہ کیا ہے؟ خشوع ہے۔ اور خضوع کیا ہے؟ کہ بندے کا دل، دماغ، سوچ، نظریہ، فکر بھی اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کے آگے ہر اپنا جملہ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی خواہش کو نماز میں ایسے کر دے کہ بس وہ ہر شے بھول جائے، بس نماز ہو اور رب کی یاد ہو۔ یعنی اپنی ظاہری اعضاء کو اس نے کھڑا کر دیا ہے اور جھک گیا ہے، اور آہستہ تک جھکتا ہی جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ تکبیر سے شروع کیا تو کہا کہ مولا ہاتھ خالی ہیں، اب میں نے آپ کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجرم ہو نا، کیا ہو؟ اکڑا ہوا ہو، پکڑا نہ جاتا ہو تو پولیس اسے پکڑ لیتی ہے، گھیرا ڈال لیتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ بھی آپ سرنڈر کر دیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے، بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، مطلب ہے کہ میں ہار گیا ہوں، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کے لیے، نماز کے لیے آتا ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ مولا میں نے ہار گیا، بس میری بس، اب میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے نا۔ اور اس کے بعد پھر جو جملہ بولتا ہے اللہ اکبر، کیا ہے؟ اب اس پہ غور کریں کہ جب ہم نے پہلے تو ہاتھ کھڑے کر دیے نا، مطلب خالی ہاتھ ہیں۔ کیا ہیں؟ خالی ہاتھ ہیں، ہم ہار گئے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بالکل کچھ بھی نہیں مولا تیری ذات کے سامنے، بس ہم نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی کا اللہ اکبر، اور ساتھ اپنی زبان سے، دل و دماغ سے، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اور ساتھ دل میں بھی تصور آ جائے، دماغ میں بھی خیال آ جائے کہ مولا تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، بس تو ہی بڑا ہے، بس تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ پر یہ تصور کرتے ہوئے بندہ اپنے خشوع اور خضوع ظاہر بھی ہو گیا، جب یہ کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اپنے دل میں بھی اور اپنے دماغ میں اس ذات کو لے آئے کہ مولا اب تو ہی بڑا ہے۔ جب اس کو بڑا مان لیا ہے، اس کو قادر مان لیا ہے، اس کو یعنی سب سے بڑا مان لیا ہر کام میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مومن سوائے رب کے کسی ڈرتا نہیں ہے، پھر ساری دنیا کے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس رب کو مانا ہے نا، میں نے اس رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اب وہاں سے مجھے کوئی خطرہ، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب بندے کا یہ خیال آ جاتا ہے، تصور آ جاتا ہے، تو گویا کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں
غزوہ ذات الرقاع میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکاہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو کسی مسلمان سے ایک مشرک کی بیوی قتل ہو گئی، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کا خون بہا ضرور لوں گا، میں بدلہ لوں گا، مومنوں سے، صحابہ محمد سے میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس نے قسم کھا لی، اور وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، الیاذ باللہ تعالی، اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو امام الانبیاء سب سے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ فرمایا کہ سرکار وہاں پڑاؤ کیا، اور فرمایا کہ کون ہے جو آج پہرا دے گا؟ کیا ہے؟ تو دو صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دونوں پہرا دیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی جگہ تھی، اس طرح کوئی رستہ تھا خاص، امام الانبیاء اس جگہ پہ کھڑا کر دے دونوں صحابہ کو، اور صحابہ نے آپس میں ڈیوٹی بانٹ لی کہ کچھ رات میں جاگوں گا اور میں جا کے پہرا دوں گا، اور آپ سو جائیں گے، آرام کر لیں گے، اور پھر مجھے جگا دینا اور میں پہرا دوں گا، پھر آپ آرام کر لینا۔ انہوں نے اپنا یہ ڈیوٹی بانٹ لی۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ سارے صحابی تھے وہ آرام فرما سو گئے، اب وہ پہرا دے رہے ہیں اور ساتھ نماز کی نیت کر لی۔ کیا کر لی؟ اب دیکھیں خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے، پہرا بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے وہ مشرک جس نے قسم کھائی تھی کہ میں صحاب محمد سے اپنی بیوی کا ضرور بدلہ لوں گا، وہ بھی آ گیا اسی رستے سے۔ اب وہ صحابی جو سوئے ہوئے تھے، انصاری وہ سوئے ہوئے تھے، اور جو پہرا دے رہے تھے وہ بالکل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے تھے، اور نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہے تھے نوافل۔ اب وہ سمجھ گیا مشرک کہ یہ ان کا انداز، ان کا توجہ بتا رہی ہے کہ یہ ڈیوٹی پر کھڑا ہے۔ اس نے ایک تیر مارا۔ کیا کیا اس نے؟ تیر مارا، صحابی کی لگ گیا، پوست ہو گیا۔ اب صحابی رسول نے نماز نہیں توڑی، تیر جہاں لگا کھینچ کے سائڈ پہ کر دیا، نماز کو جاری رکھا۔ اس نے دوسرا تیر مارا، پھر نماز کو جاری رکھا، تیسرا تیر مارا، پھر نماز کو جاری رکھا۔ وہ جو انصاری صحابی سوئے ہوئے تھے ساتھ ڈیوٹی پر تھے، وہ جاگ گئے۔ انہوں نے دیکھا میرا جو ساتھی وہ تو لہو لہان ہو گیا ہے، فوراً اٹھے تو اس مشرک کو پتہ چل گیا یہ ساتھی بھی اس کا پتہ چل گیا ہے، وہ بھاگ نکلا۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے تیر پر کیوں نہیں جگا دیا؟ کیا تیر لگ گیا تھا، نماز توڑنا بھی اب جائز تھی، گناہ نہیں تھا، حکم بھی یہ ہے کہ نماز توڑ دیتے اس وقت، لیکن خشوع و خضوع میں اتنے محو تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز، انہوں نے پوچھا آپ پہلا جب تیر لگا تھا مجھے جگا دیتے تاکہ میں آپ کا بھی خیال کرتا اور اس کے پیچھا کرتا، اس کو پکڑتا، اور مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نوافل پڑھ رہا تھا، اور نوافل میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اس سورت کو ادھورا چھوڑ دوں، نہ مکمل چھوڑ دوں۔ میں نے چاہا کہ میں مکمل کر کے ہی سلام پھیر کے اس کا پیچھا کروں گا اور آپ کو جگاؤں گا۔ غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یہ ہے جواب، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ایسی نماز میں محو ہو جاتے ہیں، ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ اسے اپنے جسم پہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ایسے رب کائنات کی یاد میں، رب کائنات کی اس تلاوت قرآن میں محو ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ بھول جایا کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع نماز۔ اسی کا حکم دیا رب کائنات نے کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ ظاہر بھی میرے سامنے جھک جاتا ہے اور باطن بھی جھک جاتا ہے،
اس کا دل خیال سوچ ہر شے میرے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے خیال کو سامنے نہیں لاتا، بس میری یاد میں مصروف رہتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا وہ مومن ایسا ہے، مومن کی صفت یہ ہے، مومن ایسا کام کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے فضول کام کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، سوچتا ہے اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اور موردون کی جو علماء نے تفسیر سے بیان فرمائی ہے، معنی بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں موردون کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے، وہ ایسا کام کبھی کرتا ہی نہیں ہے جس میں نہ دنیاوی نفع ہو نہ آخرت کا نفع ہو۔ کیا ہو؟ جس میں نہ دنیاوی نفع ہو نہ آخرت کا نفع ہو، ایسے کام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومن کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ فضول کام کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، جانا تو دور کی بات ہے۔ آج ہم کتنے یعنی سرکار کے حدیث مبارکہ ہے نا کہ دو جو چیزیں ہیں، ویسے تو اور بھی فرمائی ہیں، دو جو ہیں، ایک صحت، ایک وقت کی جو فراغت ہے، اس کو مومن کبھی ضائع نہیں جانتا، غنیمت جانتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اپنی صحت کو وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے رزق حلال کے لیے خرچ کرتا ہے، عبادت کے لیے صحت کو استعمال کرتا ہے۔ اگر وقت ہے، فراغت ہے، تو فراغت کو فضول ضائع نہیں کرتا، وقت کو ضائع نہیں گزار دیتا۔ بس ہم وقت، اگر وقت ملا ہے اپنے کاروبار سے، حالانکہ کاروبار بھی عبادت ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے، اس کے حلال کمانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اپنے ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، دھوکہ دہی نہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن فرمایا اگر اس سے فرصت ہے، دکان بند کر دی ہے، اب کاروبار سے چھٹی کر آیا ہے، تو وقت کچھ ملا ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کسی فرض کام کا وقت بھی نہیں ہے، فرصت ملی ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مخواہ کسی اور چیز میں مصروف نہیں ہو جاتا، گپ شپ میں مصروف نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ لمحے بھی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو جاتا ہے، درود پاک میں مصروف ہو جاتا ہے، استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے، اگر نوافل کا وقت ہے تو نوافل میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ وقت کو اس وقت پتہ چلتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے پاس ہم نے فلاں وقت ویسے گزار دیا، کاش کہ ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، صحت تھی تو صحت کو ہم نے ایسے گزار دیا، آج بیمار ہے، ہم خواہش ہے کاش ہماری صحت ہوتی تو میں یہ فلاں بھی نیکی کر لیتا، فلاں بھی نیکی کر لیتا، فلاں اچھا کام بھی کر لیتا۔ آج ہم صحت کو اچھا کہہ رہے ہیں، کاش میرے پاس صحت ہوتی، جب صحت تھی اس وقت کیا کیا؟ اس وقت نماز کے پاس نہیں آئے، اس وقت تلاوت قرآن کی طرف نہیں آئے، اس وقت روزے کی طرف نہیں آئے، زکات کی طرف نہیں آئے، اس وقت حج کی طرف نہیں آئے۔ صحت تھی نا، جوانی تھی، جوانی کا تکبر تھا، غرور تھا کہ میں جوان ہوں، خون یعنی جو شیلا خون تھا اس پر دھیان نہ دیا، یوں ہی کروٹ بدلی، عمر کا کچھ تقاضا یعنی بڑھاپے کی طرف گیا، پھر سمجھ آئی کہ صحت ہوتی تو میں یہ بھی کر لیتا، کیا کر لیتا؟ اس سے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو فضولیات میں نہیں گزارتا، اس کام کو کرتا ہی نہیں ہے جس میں نہ دنیاوی نفع ہو نہ اخروی نفع ہو۔ دنیاوی نفع سے مراد علماء نے یہ لکھا ہے جیسے جسم کو توانا رکھنے کے لیے سیر ہے، یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اپنے آپ کو جسم کو ایکٹیو رکھنا، اپنے آپ جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے بندہ ورزش کرتا ہے، سیر کرتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اس میں بھی اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، جسم حرکت میں ہوتا ہے، زبان اس کی یاد میں مصروف ہوتی ہے، دل اس کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کی ورزش بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روح کی ورزش بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کو کسی بھی طریقے سے فضول نہیں گزارتے۔ مومن کی یہ تعریف ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا اپنے 24 گھنٹوں میں کبھی ہم خلوت میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارا کتنا وقت جو ہے ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، کتنا وقت ہم نے اپنے کاروبار کو دیا ہے، اور کتنا وقت ہم نے فضول گزار دیا ہے۔ وہ ٹائم کا کوئی ہمیں نہ دنیاوی نفع تھا نہ اخروی نفع تھا،
بس وہ ہم ویسے گپوں میں لگے رہے، موبائل کی میں لگے رہے، فلموں میں لگے رہے، گیموں میں لگے رہے، ہم فضول گزارتے رہے. کبھی سوچا ہو کہ ہم اس وقت کے بعد جب وہ گزار چکے ہیں بعد میں سوچے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا، کوئی نفع ہوا، کوئی نفع نہ ہوا. اس کا مطلب قرآن مجید کی آیت یہ بتاتی ہے کہ مومن کی یہ علامت نہیں ہے. مومن ایسے کاموں سے فضول وقت سے بچتا ہے. جب ٹائم لگتا ہے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن مجید مصروف ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کہ وہ مومن کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کو صاحب مال بنا دیتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو فوراً وہ زکوٰۃ کا سوچتا ہے کہ میں نے مال میں زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے. اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے جو سارا میرا تو نہیں ہے، میرے بھائی کا اس میں حصہ بھی ہوگا، ہمسائے کا حصہ بھی ہوگا، یتیم کا حصہ بھی ہوگا، کسی غریب کا حصہ بھی ہوگا، کسی مسکین کا حصہ بھی ہوگا، کسی بیوہ کا حصہ بھی ہوگا. یہ مال اتنا رب کائنات نے دیا ہے، وہ فوراً سوچتا ہے سارا میں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کروں گا، بلکہ اس کو جو اس کا حقدار ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. وہ زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، نفلی صدقہ بھی ہے اور واجبہ صدقہ بھی ہے. تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ مال دیتا ہے تو اس پہ بھی سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ اس مال کو میں نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. تو دوستان محترم، یہ شرط ہے رب کائنات نے یہ اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ مومن کے. تو آنے والا جو ماہ مقدس ہے، کاش کہ ہم ان اوصاف کے ساتھ گزاریں. تو رب کائنات نے فرمایا جو ان اوصاف کے ساتھ ماہ مقدس گزارتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جنت الفردوس ان کی ملکیت ہوگی. اللہ ان کو جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا، جنت عطا فرما دے گا، جو جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ اونچا مقام ہے جنت الفردوس. یہ اللہ نے خود فرمایا ہے، بندے نے مانگی نہیں ہے اللہ سے. اللہ نے اوصاف کو نوائے ہیں، شرائط کو نوا دی ہیں کہ یہ کام کر لے، پھر میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت الفردوس عطا کروں گا. ہم فیہا خالدون، پھر 2-4 سال کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت وہ دے دی جائے گی. تو دوستان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جو آنے والا ماہ مقدس ہے، عظیم بابرکت رحمت و برا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہمیں صحت و عافیت ایمان کے ساتھ مہینہ عطا فرمائے اور اس مہینے کے پورے ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.